ای جانان گر ساو صبح ای صبح ای نوران نو ندراو صبح ای صبح آمین اس مبارک تن پیو تبارک آمین اس مبارک تن پیو تبارک نور پور پیٹھی آؤ صبح ای صبح ای نور پور پیٹھی آؤ صبح ای صبح ای جانان گر صبح ای جانان گر ساو صبح ملکل چشادی فلکن منادی ملکل چشادی فلکن منادی ہوتی روٹی چاو صبح ای صبح ہوتی روٹی چاو صبح ای صبح جانان گر ساو صبح ای صبح نوران نو ندراو صبح حیوان جانور آئی کران گفتار حیوان جانور آئی کران گفتار کیا سے بڑے خریدار آؤں صبح ای صبح ای بڑے خریدار آؤں صبح ای صبح ای جانان صبح ای صبح نوران ننے صبح غم تراو مشیتا آو شاہی لولاک غم تراو مشیتا آو شاہی لو آگا سون خریدار آو صبح ای بڑے خریدار آو ای جانان گر ساو ای نوران نو ندراو اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا الصراط المستقيم طريقنا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا منورا وتوفيقا نيسانا ونذرا رحمتا وبدنا صابرا
وعقلا كاملا ودعاء مستجابا اي ساني خداي کر سانن گنہن مغفرت یا اللہ یمت دارت جی بیمار میانی ربا سکوزن اسمن یسن دید لد اے کریم خداي اذکر دید لدن داجن شفا میانی ربا جفرمود یا جماعت از من سفید ریش وول چھاسن مولا دائی فرمو میں چھتن جماعت خیائی من کریمہ یدید سفید ریش وول آسن بے امام آسن کریمہ مغان چی ہندی باز کر سانن گنن کر مغفر سانن عبن کر پرد پور اے مولا شزنید گمید گنا انزنی من گمید گنا دوچ روشنی من گمید گنا رد سے زنگت من گمید گنا مولاز گرد من گنن مغفرت کریمہ یمو بلوز اے کریم کشمیر بیڑیوت مولا سری نگر بیڑیوت شاید چھز بھی من نیک باسن شاید چھز بھی من رت باسن لیکن مولا عالم اندر میو بدگار کانٹ چھوین ای خدا عالم اندر میو بدگار کانٹ چھوین ای خدا آئی کیسی چھینیس رئیسی آئی یا الہی افو کر عمر سوریم گناہ کر سیاہ موئی ون چھجو کت جوانی گئی تباہی یا الہی افو کت جوانی میں گئی تباہی یا الہی افو صدر کرزیم مجرمن یلی مہر جانٹن بیٹھ کر صدر کرزیم مجرمن یلی مہر جانٹن بیٹھ کر ناری زنگ اچھ دن گواہی یا الہی افو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے مجھ گناہگار کے بدکار کے روئی سیاہ کے نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق و ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر سے جود و عطا کا ساتھ یا الہی جب چلوں تاریخ راہ بلسرا آفتاب و ہاشمی نور الہدا کا ساتھ یا الہی جب رضا احمد رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. معزز و مکرمی سامعین حضرات،
نوجوانان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت کنچو لاکھ لاکھ شکر تسنا یم اللہ رب العزت میں گناہگارس تو برونٹ کہنے کھڑا گسنک توفیق عطا کر اور یت محفل من دتن میں ینک توفیق اسوری کرم اسوری احسان شو ذات پاک حضرت اللہ، ورنہ میں ٹھہرا ایک گناہگار، فیضان ہے میرے رضا کا، فیضان ہے میرے پیر مرشد کا حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی مدظ اللہ نورانی کا، جنہوں نے مجھے اپنا جھوٹا پلایا اور مجھے اس لائق بنایا، ورنہ میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں، میری میں یہ جرت نہیں، میری میں یہ طاقت نہیں، انہی کی دین ہے، انہی نے حکم کیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں اس تحریک سے 15-16 سال سے وابستہ ہوں، 9 سال میں نے تحریک صوت الاولیاء میں گزارے ہیں اور کہیں باہر میں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بس یہی سے ابتدا ہے اور یہی سے انتہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ حمد و ثنا پت ایسن لا تعداد درودن ہز ڈیل جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندس محبتس عشقس لولس منز تو احتبیتت جمع سبدی۔ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، پشو سخت طالب علم، ابھی بھی زانوِ تلمذ ہو کے اپنے مرشد سے فیض لیتا رہا ہوں اور لیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ البتہ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، محترم مقام میرے عزیز عبدالحمید صاحب امزن واریا محنت مشقت کرا، ان کو کوئی غرض یہ نہیں کہ میرا نام اونچا ہو جائے، ہاں نام تو اونچا ضرور ہوگا لیکن جب دل میں رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ہو، جس کام میں اخلاص ہو وہ کام ہمیشہ عروج پہ چلی جاتی ہے۔ یت قائم مز اخلاص آشے، رچر آشے، نیت صحیح آشے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیت المؤمن خیر من عملی، فرمو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جب مومن نیت کرے، خالی نیت، ہم سارے مومن ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم سب مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن مومنوں کی 2 قسمیں ہیں، آگے عام مومن، امو عام پٹ ظاہراً ایمان چھو انمت، بیاگے خاص مومن، یمن مومنن متعلق پروردگارن کر بیان، قد افلح المؤمنون، کامیابی ہے مومنوں کو، سبحان اللہ، ہاں کامیابی ہے مومنوں کو۔ مولا یہ مومن ہے کون؟ اللہ بیان فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سبحان اللہ۔ اب مومنوں کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، اب مومنوں کی تعریف اللہ خود فرما رہا ہے کہ مومن کون ہے، مولا یہ مومن ہے کون؟ قرآن واضح ہے، قرآن فرماتا ہے مومن وہی ہے جو نمازوں میں بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ کس میں؟ غیر نماز کی بات ہی نہیں، جو نمازوں میں بھی اللہ کا خوف ہے، جو یہ مومن ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو انہی کے لیے جنت المأویٰ ہے۔ لیکن جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اسی لیے میرے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب نماز کا وقت آتا تھا تو چہرے مبارک پہ تبدیلی آ جاتی تھی۔ اے علی وجہ کیا ہے؟ تم نے کبھی تک تمہارے ساتھ کلام کر رہا تھا، اب کلام خدا سے کرنا ہے۔ اے علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟
کہا وہ کون سی عبادت ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس کو نہ دیکھا جائے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مومنوں کی علامتیں ہیں۔ تو جب یہ مومن اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ان کے اندر خوف ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ۔ اسی لیے تمیم وہب خارن، وہب خارن، وہب صبن، یہ فرماوا یسکوت ذاتس تسخوچ عالم ادکون جنت انسان، وہب صبن دپن یسکوت ذاتس، یہ جس دلس من خوف چکم سن ذات باقی حضرت اللہ جل شانو دپن سوری دنیا چو تمیز خوصن، سوری دنیا چو تمیز خوصن۔ میں دلیل کیا وجہ؟ دپن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس انسان کو ڈر جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ولیوں کے دربار پہ جب جاتے ہیں کہتے ہیں یہ گھرم زیارت ہے۔ میں بولتا ہوں گھرم کیسی ہے؟ یہ گھرم کیسے بنی؟ یہ گھرم کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، اسی لیے یہ گرم ہوئی۔ میں دب یہ ماچی ہے میں موجب گرم کہ اچھو نار اچھو بیگا اچھو ہتھیار ہے، دبنگ نہیں نہیں وہ گرم نہیں۔ میں دب مستل کیا دبن یہ گرم اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تو اللہ نے فرمایا ہے من عاد لی ولی فقد عزمتہ بالحرام، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس نے رب سے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ اے وقت کیوں میانو جوانو، اے وقت کیوں میانو عزیزو، یہ من ولین من پروردگاری عالمین، یہ من پنجن دوسن من رب کائنات۔ فکنت سمعہ الذی یسمع بھی، رب دبن بچید کان بنن، میں ان کا سننا بنتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتا خدا کا سننا لمٹ ہے کہ انلمیٹڈ؟ انلمیٹڈ ہے نا۔ تو خدا کا سننا جب انلمیٹڈ ہو گیا تو پتا چلا ولیوں کا سننا بھی انلمیٹڈ ہو گیا۔ آپ یہاں سے شاہ جیلان کو پکارو، شاہ جیلان بغداد سے بولے گا بتا میرے مرید کس بات کی کمی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہے فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ان کا دیکھنا بنتا ہوں۔ جن آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، جن آنکھوں سے یہ تکتے ہیں، جن آنکھوں سے یہ روئے زمین کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بچوز بیوند وچن بنن یمو چشمو یمو وچان چھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں۔ تکبیر، رسالت، تو اس لیے شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہی ہے جو تیری تقدیریں بدلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے
بدل جاتی ہے تقدیر. علامہ نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. میرے مولا روم نے یہاں سے کہا مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. دبن بنا مولوی مولا روم بنا نکیں دبو حضرت تیل کت پڑ بنیو دبن اگر نہ نظر کری ہم شمس تبریزن، اگر نہ نظر کری شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ. مولا روم بیٹھے ہیں اور لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے کس سے؟ کتاب سے لکھ کے. لیکن جب وہاں سے گزر ہوا شمس تبریزی کا کہا مولانا یہ چیز است ہمیں تھیمی جم چیز بروڑ گئیں کتابہ پینڈالا بروڑ گئیں دنو ہے مجا این چیزیں نمیدانی یہ چو سو چیز جس نس زائن کھئی. اللہ اکبر. مولا رومن یبوز اور شمس تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ نے یبوز امی زبو یمی سے علمک پھوک خودمت زیریا یمی چو زیریا علمک پھوک خودمت امی اس پہ یہ پھوک ذرا والن اما امترو کم دمنا زیادہ وہاں کیا چو کرن دنو فتوہ چو زیوان لکن دمنا سکن پیڑ دنو نش پیوان کتاب وچین پت پیوان لگن دور کیا فتوہ دنو اچھا ٹھیک ایم تجیم کتاب ام سوز دریاوہ آجت آپ کولا آجت ایم تجیم کتاب تو لائن ہے تھی فرماہن مولا روم ودو دنو مجا یہ کیا کرت دنو چائنی سوری علم سنو یسمل فرمانا بکیا کروائی لگ چھانن فتوہ دنو ادوان کیا دلیل دنو میں دیتیم کتاب واپس اور وہ توز مولا روم شمس تبریزی واپس ایم پت روٹن پنیس نال مجی ایم پت کرونت کتابن حکم دنو اے آپ یم میں کتاب یور جسم یم دیور واپس. یہ ولیوں کا کمال ہے، یہ تیرا میرا نہیں ہوتا، یہ ان کا ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا، یہ ان کا کمال ہوتا ہے. رب جبن فرضوں کے ساتھ تو یہ میرے قریب ہوتے ہی ہیں لیکن جب یہ نوافل پڑھتے ہیں جب یہ نوافل پڑھتے ہیں پھر یہ میرے قریب ہو جاتے ہیں. پھر میں ان سے کہتا ہوں مانگو مانگو، کیا مانگنا ہے رب تمہیں عطا کرے گا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا احرام باندھے ہوئے ہیں صحابہ ونن پنین صحابن میرے صحابوں میں ونیوں آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے. صحابہ نے اختیار کیا، احتیاط کیا. کیوں؟ دبک یمن چھ احرام گنڈیت، یمن چھ پتہ آج چھ حجک ایام چلن. نبی چھ فرماون صحابن میں ونیوں اے میانو صحابوں آج کون سے دن ہیں، آج کون سا مہینہ ہے. کیا صحابوں کو پتہ نہیں آج ذی الحجہ ہے؟ صحابوں کو پتا تھا ذی الحجہ چل رہا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خاموش جواب. اور میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے جس میں تم کھڑے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے اے میانو صحابوں میں ونیو یہ کچھ ریت چو چلن یہ کچھ دو چو چلن یم کا میام چو چلن. ساری باتیں صحابہ کو پتا ہے لیکن بولنے سے قاصر ہے. میں کہا صحابوں تم نے بولا کیوں نہیں؟ دبن ہم کیا بولتے؟ اگر نبی کہتا ہم کہتے یہ مکہ ہے، نبی کہتا نہیں مکہ نہیں مدینہ ہے. اس کا کہنا ہی تھا رب مدینہ بنا لیتا. سنت اللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں غور کر لے. اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے نبی زبان تو تیری ہے، اے نبی زبان تو تیری ہے، اے نبی بولنا تو تیرا ہے، ہلانا تو تیرا ہے لیکن کلام خدا کا ہے. صحابہ نے کہا اگر ہم نے کہہ دیا یہ ماہ ذی الحجہ ہے، نبی نے کہا نہیں نہیں ماہ ذی الحجہ نہیں ماہ رمضان ہے. نبی کا کہنا تھا تو اللہ اسی وقت رمضان بنا لیتا. تو میرے صحابہ تم نے کیا کیا؟
دپنے سے ہوا پیارن جب نبی ہی بول لیتا ذوالحجہ ہے تو ہم مان لیتے، جب تک نبی نہ کہتا ہم نہیں کہتے، جب تک نبی نہ فرماتے ہم نہیں فرماتے۔ اے صحابہ یہ کیا ہے؟ دپک ادب نبی، احترام نبی، تعظیم نبی قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی تعظیم کرو۔ مولا کیسی تعظیم کرنی ہے؟ جیسے مکہ کی کرتے ہیں، دپن مکہ کی تو کرتے ہو، کعبہ کی تو کرتے ہو، لیکن جب کعبہ کے پاس جاتے ہو اس کو جب تعظیم کرو تو حد میں کر لینا۔ کس میں؟ حد میں کر لینا۔ مقام ابراہیم پہ جاؤ تعظیم کرو گے تو حد میں کر لینا، صفا مروہ پہ جاؤ گے تعظیم کرنا لیکن حد میں کر لینا۔ لیکن جب نبی کی باری آئے، جب حضور کی باری آئے، یہاں حد نہیں، حد سے تجاوز کر لینا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی اپنی بینی مبارک صاف فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بینی مبارک یعنی ناک اپنا مصطفیٰ صاف کر رہا ہے۔ یہ ناک صاف کرنا، حضور تو ناک صاف فرما رہے ہیں، لیکن صحابہ 1400 صحابہ جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم شہر ہوں اور اس علم شہر کا دروازہ میرے علی ہے۔ یہ علی بھی بیٹھا ہے۔ جب حضور بین مبارک صاحب فرما رہے یہ نبی پاک علیہ السلام چو نشت مبارک کرن صاحب، بین مبارک کرن صاحب فرمان حضور چو صاحب کرن صدا شد صحابہ چو بین نشت مبارک دارن، اے صحابہ کرنا کیا ہے؟ دپک ہمیں تو یہ پانی نیچے نہیں گرانا ہے، یہ تو مستعمل پانی ہے، کرنا کیا ہے؟ دپک ابھی تک تو یہ مستعمل تھا، ابھی تک تو یہ پانی تھا، جو ہی اس پانی نے حضور سے ٹچ کر لیا اب یہ پانی نہیں آب شفا بن گیا، اب یہ پانی نہیں آب شفا بن گیا۔ میں تو کیسے؟ دپک حضور سے ٹچ کر گیا، حضور یہ دیکھ رہے جبریل نہیں آیا، اے صحابہ کر کیا رہے ہو؟ اگر تمہیں ملنا ہی ہے خانہ کعبہ کی گلاب کو اپنے جسموں سے مل لو، شفا یاب ہو جاؤ گے، لیکن ان کو پتا ہے کعبے کی گلاب کو عظمت ملی تو نبی کے صدقے۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے حجر اسود یتن ونک مشت سے بوس کرن امی موجود سچک جنتج کن، دپوس اے امیر المومنین تل کیا؟ دپن بوس سے امی موجود بوس دیوان کہ میں نے نبی کو تجھے بوسا کرتے دیکھا ہے۔ کہ فاروق اعظم کا عقیدہ تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں عزیزو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی چکمن مومنن، کامیابی چ مومنن، کامرانی چ مومنن، فلاح چ مومنن، تقوی چ مومنن، عزت چ مومنن، وقار چ مومنن۔ میں تو مولا بھی مومن ہے کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن گئی تھی میں یم نمازن منزد خوزن کمیس۔ تو یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ ولی۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ انبیاء۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ شہداء۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ صالحین۔ ان چار گروہوں کی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، کہا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو رب نے انعام کیا۔
انعام سے نوازا. مولا یہ انعام ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي. میں ان کو وعدہ دیتا ہوں. کن کو؟ مومنوں کو. ہاں میں ان مومنوں کو وعدہ دیتا ہوں. مولا کس چیز کا وعدہ؟ رب فرماون دپن یمی چیزک چھس بہ یمن وعدہ دیون. کمیک وعدہ میانہ خدای دپن وعدہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. کیونکہ یہ موچن دنیا ترجیح دسمت کبھی نہیں. انہوں نے دنیا کو گلے کبھی نہیں لگایا. تمی وہ جبریل امین قرآن ہے دبن میانی نبی سوانی من لکن قل متاع الدنیا قلیل. سوانی من لکن دبک مپکیو دنیا بد یہ دنیا قلیل ہے چھے. اس دنیا کو فنا ہونی ہے. اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان. یہ دنیا چھو مٹن وول, یہ دنیا چھو فنا گسن وول. اور دنیا میں گناہ کرنے والے میرے جوان واپس آ جا, ولیوں کا دامن لے لے, اعلی حضرت کا دامن لے لے, کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ یہی وہ دامن ہے جو تجھے اللہ اور رسول سے ملا دے گا. یہی وہ دامن ہے. اے وقت کے میرے جوان آ جاؤ, بے حیائی سے باز آ جاؤ, کیونکہ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ, مجھ سے ڈر, میرا خوف اپنے دل میں پیدا کر. پھر دیکھ رزق میں ان راستوں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. سکیال چک رزق باپت پریشان, سکیال چک رزق باپت حیران, سکیال چک رزق باپت در کی ٹھوکرے کھول. وجہ چیو ہے کہ تیرے دل میں ابھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا. بنی اسرائیل کی وہ خاتون یہ مصباح چوہز پھاک گئی تو فکر آئی. یہ ہے گیا کس بادشاہ بنی اسرائیل دبنا آئی بادشاہ میں دکھنا بچن کیوں کیا تھا. فرماونی تھی اندر نبر دراو یہ مالدار ایم ترون اس خاتون کن نظر. یہ خاتون کن نظر ترون, یہ خاتون از خوبصورت وارا, حسین سوارا, جمیل سواریا. یہ لیم بادشاہ مالدار ترون نظر ایم اس خاتون کن دبنا بودی مہیت مال مگر میں سوچی گناہ کرن. بودی مہی مال مگر میں سوچ گناہ کرن. یہ خاتون بس اور واپس تم نے یہ سودا میں کبھی نہیں کروں گی. اللہ یا گھر واپس یہ گھر واپس. اس نے گھر میں بچوں کو بھوکا دیکھا رو رہے ہیں. کہا ماں تو خالی ہاتھ واپس آئی کا بیٹے, وہاں سودا اس چیز کو کی جاتی ہے جس کو میں نے عمر پر حفاظت کرنے کی تھام لی تھی. آج تک میں نے اپنی عصمت کو بچا کے رکھا ہے. تجو سودا بے کا دام چلن میانو گبرو فرماونے ماج کرن مجھ پنین بچن ہی زی ممتا. یہ ممتا بہت درد بری ہوتی ہے. آج چنیا چو پنج ماج دیون چوبت مگر خیال چھسن گسن امی چی پتا زیریا ببنیول پانا یود بوڑ انسان. ہاں میانی وقت کی جوانا جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا تیری ماں خدا کی قسم تجھے گود میں لیے ہوئی ہوتی تھی. اللہ تو ماں کے گود میں پیشاب کرتا تھا. سب 10 آدمی کھانا کھا رہے ہوتے تھے لیکن یہ ماں اٹھ کے چلی جاتی تھی. ماں کہاں جانا ہے, بچے نے پیشاب کر لیا ہے, اب ماں اس کو دھونے کے لیے جا رہی ہے. جب واپس آتی ہے تو کھانا بھول جاتی ہے. ماں کھانا نہیں کھانا. کہاں نہیں کھاؤں گی, پہلے بچے کو دودھ پلاؤں گی. اللہ ماں کھانا کب کھاؤ گی, مجھے اپنی کھانے کی نہیں پڑی ہے. لیکن آج کل کے جوان کو کہو ماں بلا رہی ہیں, کہہ رہا ہے چھوڑ دو یہ ماں, اس کو تو اسی میں نکلا ہوا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کرنا, اف بھی نہ کرنا اپنی ماں کے سامنے. جب بزرگوں کو ماں باپ چلے جاتے تھے تو یہ روتے تھے, یہ منن تو کیا چھو ودن تو کیا چھو اشتراول دم نگشنا میں موجو ودن کیا اس دراو مول تو مول تل کیا جل چھو ودن تو بک جنتک دروازہ گر خدایان بند. جنتک دروازہ گر پروردگارن بند. اے وقت کے میرے جوان خدا را انصاف کر.
کر انصاف کر یہ بنی اسرائیل خاتون یلی من بچن نش وس مجھم بچ سڑ سڑ کرن یہ درائی بے امس مالدار دکھنا کیسا مجھ بچ ودن نن بہ دمے مگر گناہ چھ کرن یہ آئی اور واپس بے مجھ بے بچ ودا بچو دب موجی پھر بھی خالی ہاتھ آئی دب بچو گبرو تچ سودا کرتا میں یہ سودا کبھی نہیں کر سکتی اللہ فرمایا یہ موج وسی من بچل دبنا گبرو بنا کو نہیں سودا کرت مگر یہ موج بے گئے امس مالدارس نزدیک قریب تریمی لٹیل گئے اندر زائی دبنس اے مالدار دکھنا کیسا مین بچ فاقے یہ وہ تس مالدار دب میں نے بھجم مگر میں سوچ چھو گناہ کرن یہ خاتون گئی مجبور گناہ کرنے خاطر یہ ژاے اندر دبنس اگر ژٕ اتھ پٹھ چھُکھ رٲضۍ ول بہٕ چھس گناہ کرنے خاطر تیار کن کے خاطر بچوں کے خاطر کن کے خاطر اولاد کے خاطر لیکن اولاد کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا اللہ فرماونی تھی خاتون اندر ژاے اندر یلزائے گردار بند امس دو بادشاہ دنس کر سا میانہ محل خانک ساری درواز بند سارے دار کر بند یل ژاے کر سارے درواز بند سارے دار کرن بند پرد ترٲوِن پاور کورن بند ژوٚنگ کورن چھت یل اندر ژاے بادشاہ یہ مالدار آو قریب امس خاتون یہ چھ تھر تھر منز امس دوپن بادشاہ دپن ونے دار تہ بند کر ونے درواز تہ بند کر ونے سوری گر بند ژٕ کیازِ چھے وۄنۍ تھر تھر دپن بادشاہ اکھ دٲر گٔے نہٕ مےٚ بند کینٛہہ بادشاہ اکھ دٲر گٔے نہٕ مےٚ بند کینٛہہ دپن وہ کون سی کھڑکی ہے میرے محل خانے کی دپن جو بند نہیں ہوئی دپن نہ تجھ سے بند ہو سکتی ہے نہ مجھ سے بند ہو سکتی ہے دن خاتون وہ کون سی کھڑکی ہے دن وہ میرے پروردگار کی کھڑکی ہے جب اللہ مجھے قیامت کے دن کھڑا کرے گا بولے گا بتا تو نے گناہ کیوں کیا میں کیا جواب دوں گی واسطہ اللہ پشیمان پریشان اس لیے بادشاہ میں جو خوف تمس پروردگار سن اس رب میں قیامت کی دو کھڑا کرت بکیا من تمس امس بادشاہ کو خوف خدا پد دبنا اے خاتون غریب ہونے کی صورت میں غریب ہونے کے ناطے تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے تو میرے رب نے مجھے اتنا دیا تو مجھے کتنا خوف ہونا چاہیے جائے میری بہن جتنا مال تجھے چاہیے لے جا میں تجھ سے یہ سودا نہیں مانگ رہا ہوں فرمایا ادھر اور یہ مال ہے تو یہ گئی گھر ایم بادشاہ طرف جا نماز لوگن ودن اللہ تعالیٰ سے بارگاہ جب رب سن بارگاہ منزل ودن لوگن ایم پتہ صبح کیوں منز گسن موسیٰ کلیم اللہ رب سید کلام کرنے رب چھو زبن موسیٰ کلام بعد میں کریں گے لیکن پہلے میرے نیکوکار اور بندے کو سلام بھیج موسیٰ وَدُزَدُ مولا مجھے اس کا پتہ تو دے دے مجھے اس کا ایڈریس تو دے دے رب جزدپن فلانی جگہ فلانی رہنے والا ہے جب موسیٰ قریب گیا تو وہاں یہی بدکار انسان کو پایا جب مولا یہ تو بدکار تھا یہ تو بے حیا تھا یہ تو شرابی تھا زنا کرنے والا تھا تو موسیٰ تھا لیکن اب نہیں ہے تھا لیکن اب نہیں ہے تو مولا کیسے تو کل رات اس کے بعد ایک خاتون آئی تھی اس نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا طے ہو گیا تھا جب یہ گناہ کرنے کے قریب ہو گیا جب یہ بے حیائی کے قریب ہونے لگا تو اس کی رب کو اس کو رب یاد آ گیا اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا ڈالا اس نے رات میں توبہ کر لی میں نے پچھلے تمام سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اے موسیٰ اس کی توبہ رب نے قبول کر لیے تو وقت کیوں میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں تو دوستوں اللہ فرماتا ہے کامیاب چھتی ملک یہ مخوصن آسن کاتمان نمازن ملتی کمیس ذات پاک حضرت اللہ
تمی گر قرآن بیان و اما من خاف مقام ربی یلیم خدای سنیز دربار اسمل چکھڑا گزن یلی اللہ تعالیٰ سنیز دربار اسمل چکھڑا گزن اور ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور ام پچیم پنج نفس کرن کنٹرول کا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے جوانوں اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، تو وہ کیا کرے؟ نکاح کرے. اے نبی اللہ کیوں؟ فرمایا نکاح تجھے دو چیزوں سے ضرور بچائے گا. پہلا کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. جب آنکھ بچ جائے گی تو دل خود بخود بچ جائے گا. امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ یہ 6 سال کا بچہ تھا، جب نکل گیا تو آگے سے عورتیں کیا دھو رہی تھی؟ کپڑے. جب کپڑے دھو رہی تھی تو امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ نکل پڑے تو اس نے کیا کیا؟ اس جبے کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا. کہا ہے احمد رضا جس چیز کو چھپانا تھا اس کو ننگا کر دیا، جس کو نہیں چھپانا تھا اسی کو چھپا لیے. کہا ہے نادان بچیوں لڑکیوں، میں نے جو کیا صحیح کیا، میں نے آنکھوں کو ہی چھپا لیا، دل خود بخود مطمئن ہو گیا، شرمگاہ پہ نوبت ہی نہیں آئی. تو پہلا چیز انسان کی آنکھیں ہیں جو انسان کو گناہ بچاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، جس کو طاقت ہو وہ کیا کرے؟ نکاح کرے. لیکن آج کل تو نکاح کرنے کے بعد ہی انسان بگڑ جاتا ہے. جنہوں نے نکاح کیے وہی تو بگڑ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم سنت مصطفیٰ کو فالو نہیں کرتے. ورنہ قرآن ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کا ایک قاصد آیا. کس آو؟ روم قاصد آو سیدنا فاروق اعظمس ملنے، مگر یہ قاصد چھن مسلمان کی، یہ عیسائی. کیا چھو؟ یہ عیسائی. فرمان یہ تھی مسلمان مدینس مز ووت ام دو مدین کے روزن والن میں ہے تو امیر المومنین سن محل، میں امیر المومنین سن محل. فرماوان میں مدینک صحابہ دوست سے کیا چی کرن دنگ میں چھو سمکن امیر المومنینس، مسلمانن ہندس بادشاہ چھو میں سمکن. یہ چھو سو امیر المومنین یس نصف دنیا سوس کرن حکومت. نصف دنیا سوس حکومت کران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی، خلیفہ دوم. فرماوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ازدیش علی روم قاصد آو سمکھئی. فرماوا تو قریب کو نزدیک ہو، امی زبکا روم کے قاصد جس امیر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ کسی محل خانے میں نہیں ملے گا، وہ کسی بنگلے میں نہیں ملے گا، وہ کسی بڑے پلنگ پہ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو نبی کی مسجد میں ملے گا. اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مسجد نبوی میں ملے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ تھی روم قاصد میں سمکھن کو. فرماون یہ صاحب اندر مسجد نبوی اندر آتی وچن 4 پائی بیڑ خضر جلن ہی 4 پائی بیڑن امیر المومنین انترو مدارا شاندس تلکنچ خام سیر. شاندس تلکنچ خام سیر امیر المومنین یلی خام سیر شاندس تلکنچ. فرماون امی چھت پیوندار لباس لگت یہ تھی اندر زاو اموچت امیر المومنین شنگد ام پرزنون کے ادرا واپس اندر نبر دبنخ مدینہ کے رہنے والوں میں نے تو تمہیں امیر کا پتہ بتایا تھا، تم نے تو مجھے فقیر کا پتہ بتا دیا. کہا اے روم کے قاصد جس کو تو فقیر سمجھ بیٹھا ہے حقیقت میں وہی ہمارا امیر ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالہ یا رسول اللہ، لگے اعلی حضرت،
تو وقت کیوں میں آنے عزیز ہو یتیروں مکشد اندر ساو فرماون اندر یل داخل کو اچھو تھلی تھلی وچھن کمیس فاروق رضی اللہ عنہ یہ گو بیدار کون ہو؟ میں روم کا قاصد ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. روم کے قاصد کو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے. فاروق اعظم نے کہا رلایا کس نے؟ کہا تیرے حلیے نے. سبحان اللہ, تیرے حلیے نے مجھے رلا دیا. اے امیر مجھے یہ بتا, میں نے بہت بڑے بڑے قیصر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا لیکن تموش میں بڑن بڑن پلنگن بیڑ, تموش میں بڑن بڑن مسندن بیڑ, تموش میں اعلیٰ لذیذ کھین چن کھون, لیکن آج پہلی مرتبہ وہ امیر دیکھا جو کھجور کی چٹائی پہ سوتے ہوئے اور ایک خام اینٹ کو اپنی شاند بنا رکھے ہیں. اے امیر مجھے یہ بتا یہ طریقہ ملا کہاں سے, دیا کس نے؟ امیر نے کہا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے نبی کو طریقے کو فالو کر کے رکھا ہے, میں نے حضور کے طریقہ کو لے کے رکھا ہے. میرے رب نے فرمایا اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے, فلاح لینی ہے, مرتبہ لینا ہے, عظمت لینی ہے, شان لینی ہے تو نبی کا طریقہ لے لو. نبی کے طریقے میں عظمت بھی ہے, شان بھی ہے, رتبہ بھی ہے, وقار بھی ہے, منصبہ بھی ہے, قبول بھی ہے. لیکن جب تم نبی کا طریقہ اپناؤ گے, ورنہ کٹائی یہودیوں کو کرے گا اور نعرہ نبی کا دے گا, داڑھی یہودیوں کی رکھے گا اور نعرہ حضور کا دے گا, کیسے چلے گا؟ کیسا چلے گا؟ نہیں, آپ کو تو تن من دن قربان کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, تن من دن قربان کرنا پڑے گا. آپ کو تو حقیقی سنی مسلمان بننا ہی پڑے گا. بے شک سنی مسلمان بننا پڑے گا. بریلی کے در پہ تمہیں جانا پڑے گا, تبھی سنیت کی پہچان ہو جائے گی. ورنہ تو آج کل تو بہت سارے سنی بن کے نکل گئے ہیں. نکلے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی بہت سارے سنیوں کو دے دیا ہے چندہ آج تک, بہت سارے سنیوں کو. انہوں نے کہا کہ ہم بھی سنی ہیں لیکن ہم چندہ دیتے گئے. لیکن یہاں سے میرے بریلی سے اعلیٰ حضرت اٹھے, کہا اب میں سنیت کی پہچان کرا دوں گا, اب میں سنیت کی پہچان کرا دوں گا. میں کیسے؟ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا, جو یا غوث کہنے والا ہوگا, جو شین اللہ عبد القادر جیلانی کہنے والا ہوگا, وہی حقیقت میں سنی ہے, وہی حقیقت میں سنی ہے. کسی دھوکے میں نہیں پڑھنا, کسی دھوکے میں نہ پڑنا. اے وقت کیوں میں نوجوانوں, اے وقت کیوں میں عزیزوں, مصطفیٰ سے جڑ جاؤ, اولیاء سے جڑ جاؤ, اعلیٰ حضرت کے دربار سے جڑ جاؤ, کامیاب ہوتے جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بدل کی حال باوی رسول, بدل کی حال رسول نالنی بمصری سین, رسول نالنی بمصری سین, رسول نالنی سوئی از سال سو میں چلی ہے مزون, سوئی از سال میں چلی ہے مزون گرو, جگر دود متب آو رسول نالنی, جگر دود متب رسول یہ چم در بار علی یمس نیش کان خلی, یہ چم در بار یمس نیش
काज अलम दरित रोज रसूल नाज़नी अलम दरित रोज रसूल सुई az साल सोनी मे चली है एमजून ग्रोनी सुई az साल मे चली है एमजून ग्रो जिगर दod मुतबहा रसूल जिगर दod मुतबहा रसूल जिगर दod मुतबहा रसूल नाज़नी जिगर दod मुतबहा रसूल नाज़नी जिगर दod मुतबहा रसूल दबुस चाने अशी गाय म्यानी जानाने गोसा शक खान बाखाने चाने अशी गाय म्यानी जानाने गोसा शक खान बाखाने वानी लगनोय जानी मरदाने गोसा शक खान बाखान वानी लगनुई जान मरदान गोसा शक खान बाखान चानी अशिकाय म्यानी जाना नहीं गोसा शक खान बाखान नूरी मोहम्मद जानी अल-बाबाई हुरी ऐनन सुई अल-काबाई सूरी छुमनाई दूरी अय्यानाई गोसा शक खान बाखानाई सूरी छुमनाई दूरी अय्यानाई गोसा शक खान बाखानाई नूरी खलकत मलकन तुहूरत पुरगा प्यो साहिबी तूरन योर तुली है नूरी अज़दानई गोसा शक खान बाखानाई वानी लगनुई जानी मरदा गोसा शक खान बा ये कलाम जो मेरा शाह काशियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शालीमार में इसकी ज़ियारत है उसी ने यह कलाम लिखा है कश्मीरी में है अल्लाह ताला कर कबूल इंशाअल्लाह इस मकबूल कलाम अल्लाह ताला से बारगाह में इंशाअल्लाह मेरा सब वनन आखिरस बैठ नबन आव मीरक फ़कीर तालिब गोस अशिकुन मुशिकुई गालिब आव मीरक फ़कीर तालिब गोस अशिकुन मुशिकुई गालिब मगर प्योस मर्शिद इति वनन पान ना पान बनोस नहीं कह मे मेरा सब तेल क्या दोपन प्योम मर्शिद साहिबी जानाई गोसा शक खान बाखान दोपन मर्शिद वाले मे रसोई लेकिन मर्शिद रेल नजर करम तेल गो मे इश्क हासिल प्योम मर्शिद साहिबी जानाई गोसा शक खान बाखान
नहीं चानी शिकल म्यानी जाना नहीं गोसा खान बा नहीं वानी लगन जानी मरदा नहीं गोसा खान बखान तमी कुरान करीमन बयान दबन कद अफलह मन तज़क्का कामयाब छि तिमय यमो पनुन पान कोर पाक ज़क्का पाक कोर पनुन ज़ाहिर त कोर पाक हुजत वनु कद अफलहल मुमिनून यदत कोर बयान कद अफलह मन तज़क्का कामयाब छि तिमय यमो पनुन ज़ाहिर त पाक कोर पनुन बातिन त पाक ज़ाहिर चग लोग दस्तार लोग पेठल शेरवानी थे सारी चीज़ को सुरमा भी लगाया तेल भी लगाया दाढ़ी भी सजाई खत भी बनाया लेकिन अंदर का जो हमें पाक करना था वो तो गंदा ही रह गया वो तो गंदा ही रह गया है? अब करना क्या है दबन जब आलिमों के दरबार में जाओ तो अपनी ज़बानों की हिफाजत करो किन की ज़बानों की हिफाजत करो लेकिन जब वलियों के दरबार में जाओ औलियाओं के दरबार में जाओ ज़बान की दिल की हिफाजत करो दिल की हिफाजत करो महबूबुल आलम शेख हमज़ा मखदूमी कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दो नियारान अमसु तालिब बाबा दाऊदी खाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यह बाबा दाऊदी खाकी तालिब कमिस महबूबुल आलमस कोई महारानस पे फरमावा यह एक दो पकान महबूबुल आलम कशीर चीफ जस्टिस क्या चीफ जस्टिस हाँ ये मुफ्ती था काजी अल कुज़्ज़ा था ये कोई आम शख्सियत नहीं थी काजी अल कुज़्ज़ा लेकिन अमसस मर्शिद सं जरूरत मर्शिद आव अपर महबूबुल आलम कुस आव महबूबुल आलम अम दोप मोन पीर गछ बनन योहै अम कोर पनुन पान हवाल महबूबुल आलमस ओ ताम छु काजी अल कुज़्ज़ा सबस वाव ती यवन करन छुना ओ ताम चमिस यवन खातिरदारी ती करन येले दोप अमिस दोनो पीर मे बना पनुन तालिब महबूबुल आलम वोतुस दोनो ब बनाव तालिब लेकिन ये शाही लिबास छु नेबर कड़ो अल्लाह ये शाही लिबास छु नेबर कड़ो ये गद छ त्रावन ये आराम चुतरावनी इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह था ना तो ऊपर देख रहा है क्या ढूंढ रहे हो कहा कि हम ऊंट ढूंढ रहे कहा ऊंट छतों पे कहाँ मिलेगा वो तो जमीन पे होंगे ना कहा इसीलिए रब पलंग पे नहीं मिलता रब मसनंदे पे नहीं मिलता मसनंदा छोड़ना पड़ेगा तभी रब पाओगे तभी मुस्तफा को पाओगे लोग जब तक तुम्हें दीवाना ना कहें लोग जब तक तुम्हें पागल ना कहें नबी के इश्क में कहने वाले कहते हैं आशिकों को कहने वाले कहते हैं ये पागल है मैंने बोला क्यों कहते हो पागल हो कहा तुम तो बड़े बड़े नात पढ़ रहे हो मस्जिदों में ऊंचे ऊंचे नात पढ़ रहे हो मैंने बोला अगर इस पे तुम हमें पागल कहते हो कहने दो पागल इस पे हमें मंजूर है मेरे नबी ने फरमाया जिक्र ऐसा करो लोग तुझे दीवाना कहे लोग तुझे दीवाना कहे तो अहले सुन्ना वल जमा हमें तो दीवाना ही कहते हैं ना हमें तो लोग कहते हैं ना दीवाने हैं हाँ हम दीवाने हैं लेकिन नबी के इश्क के दीवाने हैं हुजूर के इश्क के दीवाने हैं कहने दो कहा मसनदे पे अल्लाह नहीं मिलता इसको छोड़ना पड़ेगा इब्राहिम बिन अदमंत्रो सोरी मसनद अति युगो दरियावस पे एक दो अति जामस दिवान क्या टेब पन्निस जामस दिवान टेब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह और आव अमिस माम कुस आउस माम अम परजनो इब्राहिम बिन अदहम दोनों बेटे वो मसनद अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है उठ चला आ तूने बादशाहत को छोड़ दिया और फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार कर ली कहा मामे जिसको तू बादशाहत कहता था वो बादशाहत नहीं है जिसको तू फ़कीर कहता है यही बादशाहत है कहा कैसे
اس نے اس کی سوئی لے لی اور دریا میں پھینک دی. کہا یہ کیا کیا؟ کہا اٹھو اٹھو، یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ نے غلط کیا. اب جب سمندر میں پھینکی ان کی مچھلیوں کو بلایا، اے سمندر کی مچھلیوں، ابراہیم بن ادہم کی سوئی اس میں گئی ہے. یہ دے دو. ابراہیم بن ادہم کی سوئی دریا میں گئی ہے، ذرا اس کو دے دو. لوگوں نے مچھلیوں نے سوئیاں دے دی، آدھوں نے سونے کی لا لی، آدھوں نے پتہ نہیں کون سی لا کے کھڑی گئے. کہا نہیں، مجھے یہ سونے چاندی کی نہیں چاہیے، مجھے وہ اپنی سونی دے دیے جو میں نے یہاں پہ پھینک دی. اس سونے چاندی کو کب کو میں نے لات مار دی ہے. کہا بابا، کہا ماما، یہ مرتبہ وہاں پلنگے پہ نہیں تھا جو مرتبہ اس دریا کے کنارے پہ مل گیا. سبحان اللہ. سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ پکن بابا داؤد خاقی رحمت اللہ علیہ در میں بناوک نا پنن تعلیم در بناوت، لیکن مسند چھو یہ چھو پکن 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 امس لگ پھاکتی پکنون تپئی تواریخن من چھو آمد فرماوا کتابن من چھو آمد ام پکنو بابا داؤد خاقی تپری یپر ام سن نہرز گژھن، یپر ام سن نہرز گژھن، مگر نٲلۍ ترونس گُرۍ سُنٛد زیٖن. کم سن زین رات تام کیا چھ چیف جسٹس رات تپر قاضی القضا، لیکن آج امسی قاضی القضا کیا تروت گر سن زین وولن ام پنڈال پہ ام فقر پہ وولن بون دپنس ون ہاوے بے حقیقتی انسانیت کیا چھ. اللہ اکبر. یل ات مل بون وولن ایک پیر تھا، مجھے یاد بات آ گئی پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک پیر تھا، اس نے کبھی میں استعمال نہیں کیا تھا زبان پہ، کبھی میں. اس کو میں سے بہت چڑ تھی. کیوں؟ کہا کہ اسی میں نے شیطان کو گمراہ کیا. ٹھیک ہے، بے شک اسی میں نے انسان کو گمراہ کر دیا. ایک آیا کہا اس نے بہت بڑا پیر بنا کے رکھا، آج تو میں اس کو میں بتا کے ہی رہوں گا، یہ اس کو میں بولنا ہی پڑے گا. ٹھیک گیا، کہا حضرت شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کس لفظ نے گمراہ کیا؟ کس کو کہا؟ پیر صاحب کو، جس نے لفظ قسم کھائی تھی میں یہ میں زبان پہ کبھی نہیں کہوں. اب یہ آیا سوال کیا، کہا حضرت مجھے یہ بتائیے شیطان کو کس نے گمراہ، کس لفظ نے گمراہ کیا؟ اب اس کو کیا بولنا ہے؟ انا پرستی نے، میں نے. اب یہ بولے گا. فرمایا بیٹے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کے بعد اس مسئلے کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے، نماز کے بعد اس مسئلے کا. تو نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، مولانا پیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ ایک شخص سوال کرنے والا آیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ سوال کیا تھا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں. کہا اسی لفظ نے شیطان کو گمراہ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہا یہ کون ہے؟ بولا میں. بولا یہ میں. اسی لفظ نے شیطان کو، اس لیے اس میں کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دینا، اس میں کو کبھی جگہ نہیں دینا. انا پرستی کو ختم کر دو. جس نے انا پرستی ہو گئی وہ ختم ہو گیا. انانیت کو چھوڑ دو، انا پرستی کو چھوڑ دو، بس وہی منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں. تو بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انا پرستی سے نیچے لایا. جہاں سے اس کو جے جےکار ہوا کرتا تھا وہیں سے اس کو لے گئے. کہا لوگوں نے ارے کیا ہو گیا، کس فقیر کے پیچھے پڑ گیا، اس نے تو گھوڑے کا زین اس کے نالے میں لگا دیا، اس کے بغلے میں لگا دیا، اب اس کو کیا بنے گا؟ فرمایا چلو ٹھیک ہے. ایک مرتبہ بابا داؤد خاقی کو دل میں خیال ہو گیا، ارے یار میں نے تو غلط کیا. ایک بار اس کو دل میں کیا ہو گیا؟ خیال آیا. کہا کہ میں نے غلط کیا. غلط کیوں کیا؟ کہا نہ خود کھاتے ہیں نہ مجھے کھانے دیتے ہیں. جب آفیسر اچھا خاصا مل جاتا ہے نا ڈپارٹمنٹ میں تو پھر ملازم بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ شکایت. جس کو حرام کھانے کی یہ ہو عادت ہو پھر اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے ساتھ آفیسر کے ساتھ شرارت ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو ارے یار اس کو ٹرانسفر ہی کرا دو کیونکہ یہ نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے. بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ
فرماون یہ گو پنی جائی شج پنجن مزبن ہائے خدای بکس